آگے دیکھیے رکوع نمبر 5، اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے عمل کے نقطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں۔ رسالت محمدی کا ثبوت 43 سے 50۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں آپ کو موسیٰ کی زندگی کا اگلا دور، اور یہاں ایک بات لکھ لیں، میں ہمیشہ نئے لوگوں کو لکھاتی ہوں کہ موسیٰ کی زندگی کے دو ادوار، پہلا فرعون کی زندگی تک کا، اس میں تورات نہیں تھی، جب فرعون ڈوبا پھر دوسرا کام، یعنی یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بندہ مومن کی زندگی میں کبھی فرصت نہیں ہے، ایک کام پورا ہوگا نا تو پھر دوسرا کرنا ہوگا، ایک دفعہ یہ کام ہو گیا اب اگلے پہ چلے، یعنی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک سینس آف اچیومنٹ تو ہوتی ہے کہ اکمپلشمنٹ کا بندے کو ثبوت تو مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں مراد اس سے کہ آپ کہیں کہ اب کام ختم ہو گیا، ہم بس ایک قسم کا ایک کام کر کے کہتے چلو شکر ہے اب یہ تو ہوا۔ آئیے سنتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کے کیا نقطے رکھے ہیں۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا چومیں چاٹیں، اس کے تعویذ بنائیں، اس کو بیٹیوں کی شادیوں پہ سروں پہ رکھیں۔ ہر کتاب کا مقصد وہی ہے جو کہ ادھر ہے۔ اور طور کے مغرب کی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام کی وحی پہنچائی، آپ تو اس وقت موجود بھی نہ تھے اور نہ آپ اس وقت دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھے آپ، اور ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ تو طور کی طرف تھے آپ جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کو ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں آیتوں میں آیا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ طور پہ اور موسیٰ کی زندگی میں ہو رہا تھا۔ عقیدہ درست کر لیجئے، آج ہم نے اسی کے اوپر کئی لوگوں کو کئی فرقوں میں بانٹ دیا، تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے سے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو بہک جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے تو آپ کو صحیح بات سمجھ آتی ہے، کوئی کچھ بھی نہ کہے تو آپ کو بغیر کسی کی فقہ کی اینک لگائے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ دیکھیں کیسی بات بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تو کیا موسیٰ کو تم نے مانا تھا؟ سب کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کچھ لوگوں کو سہولتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانا آسان لگتا ہے، سب کو ایک ہی جگہ آنا ہو تو سب کو ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جگہ آ رہے ہیں، اور جب بہت سارے اسٹیشنز بن جائیں کوئی بات نہیں نا، ہم بتا دیں گے ہم دوسری جگہ بیٹھے تھے، ان کو کہہ دیں گے ادھر بیٹھے تھے، ہم نے وہ سنا وہ کیا وہ کیا۔ یاد رکھیے جب تک آپ کا اپنا دل مائل نہ ہو کسی کام پہ کبھی بھی آپ وہ کام نہیں کریں گے، چاہے دریا بہ رہا ہو، سوکھے ہونٹوں سے مر جائیں گے لیکن آپ پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی باتیں سکھا رہا ہے کہ یہ کتاب تو ہے، قرآن کی روشنی تو پھیل رہی ہے، اب تم ہی آنکھیں بند کر لو اور تم ہی اس دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگو جس نے تمہیں پریشان کیا ہے، تو باوجود خواہش کے باوجود دعا کے تم اس کتاب کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے۔ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کتاب کو لے رہے ہیں نا آپ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک پارہ اگر آپ نے کسی جگہ مس کیا نا اگلے پارے میں آپ کا دل نہیں لگے گا، یہ میرا گمان ہے، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اگلا پارہ آنے سے پہلے پچھلا اگر نہیں سن رہے تو پھر آپ کو اگلے پارے میں مزہ نہیں آئے گا، یہ فطرت کا ایک اصول ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ کانفیڈنس ہے، لے آؤ پھر اس سے اچھا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت یاد آئی آپ کو سورہ فرقان کی؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کل پچھلے بارے میں پڑھا۔
نفس کو، خواہش کو خدا بنا لینا. اللہ ہمیں نفس پرست اور خواہش پرست نہ بنائے. عمل کی باتیں، کتاب ہدایت سے زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن کے برخلاف زندگی بسر کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت سے بچا لے. ایمان سے متعلق ایک آیت 47 قصص. اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک ہدایت پہنچا دی، اب نصیب اپنا اپنا. آگے دیکھیے رکو نمبر 6 51 سے 60. اہل کتاب کے لیے تحسین اور بشارت، یعنی خوشخبریاں بھی ہیں اور ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اپنے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. آپ بھی یہ کہہ دیجئے، ہم بھی ایمان کے ساتھ ہی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر پائیں گے. یہ کون ہے؟ جو اہل کتاب تھے پھر مسلمان بھی ہو گئے. یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. کسی اپنے پیارے کے لیے دعا کریں، کسی کی ہدایت مانگیے، کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی بچہ، کوئی بچی، اور اس کے بعد پھر اس آیت پہ غور کیجیے. آپ کا میرا کام ہے ہدایت کی دعائیں بھی مانگتے رہنا اور ہدایت کی طرف بلانے کی کوششیں بھی کرتے رہنا. اس کے بعد پھر ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو اللہ دے گا. صرف دعاؤں سے بھی بات نہیں بنتی اور صرف کہنے سے بھی بات نہیں بنتی. تو کہتے ہیں کون ہوا مسلمان، کیا ہوا، کیسے ہوا، دس اینڈ دیٹ، یہ وہ. آپ کا میرا کام ہے کرنا. کل لوگ افطاری کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک نان مسلم جس کو کسی نے انوائٹ کیا تھا، کل وہ افطاری میں جس مسجد میں ہم تھے نا، تو وہاں کل ایک نان مسلم بردر تھا، اور بعد میں جو بات میرے تک پہنچی کہ 2 دن سے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے اور آج مسجد میں آیا ہے اور ہی از انٹرسٹڈ. پورا وقت اللہ کا یہ بندہ اس کے ساتھ باتیں کرتا، نہ کھایا نہ پیا. رات کو گھر آ کے جو اللہ نے کھلانا تھا وہ کھایا. وہ ایسے اس کے ساتھ جوش سے باتیں کر رہے تھے کہ جیسے کسی کو کوئی جاب ملی ہوئی ہے اور وہ 2 ہاتھ سے، اور پھر آ کے مجھے سنا رہے تھے ہی از ویری کلوز ٹو اسلام ناؤ. وہ خود آیا نا تو وہ مانے گا انشاءاللہ. دعا کریں ہم سب وہ بھائی مسلمان ہو جائیں اور ایسا مسلمان نہ ہو جیسے ہم ہیں، ویسا ہو جیسا ہونے کا حق ہے. کہنے لگے، اب یہ جملے سنیے، اب یہاں سے وہ کلائمیکس ہے سورت کا جس پہ یہ پورے پارے کا ستون ہے. کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. کیا ہم بھی نہیں کہتے ہائے دین پہ عمل کیا تو دنیا چلی جائے گی، حجاب کر لیا تو رشتہ نہیں ہوگا، داڑھی رکھ لی تو جاب نہیں ملے گی؟ کیا نہیں ہم کہتے؟ ہائے سود نہ لیا تو گھر کا کیا ہوگا، انشورنس نہ لی تو یہ ہو گیا، آگ لگ گئی تو کیا ہوگا. اب تو خود بلا رہے ہیں آگ لگے گھر کو، نعوذ باللہ. ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. یہ آج کا کیس نہیں ہے، یہ ماضی سے لے کے آج کیا. آگے صحاب البروج کا قصہ ہم پڑھیں گے سورہ بروج میں. ہر دور میں مسلمانوں کا یہی پرابلم رہا. کچے ایمان والے یہی سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کریں گے تو دنیا چین جائے گی. ان کو اس کی الٹ تو پتہ ہی نہیں ہے. چلے ہمارے تو ویزے ہی چلے جائیں گے، اپنے ملک سے چک لیے جائیں گے. یعنی ہم اسی میں لیٹ نہ ہوئے تو کیسے ہوگا، ہم اس معاشرے میں کیسے جئیں گے. جی رہے ہیں جینے والے، جا کر دیکھیے. ایک پینی کا قرض نہیں، کسی کی کوئی لائبلٹی نہیں ہو، جیتے ہیں وہ لوگ. پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، کانفیڈنس سے بتا رہی ہوں، اعتماد سے بتا رہی ہوں. بغیر سود کے جی رہے، گواہی دے سکتی ہوں. بغیر قرضوں کے جی رہے، بغیر انشورنس کے جی رہے، بغیر یہاں کے گندے بےہودہ کپڑے پہنے جی رہے، بغیر اپنے اسلامی کٹائر پہ کمپرومائز کی جی رہے. اگر نام پوچھنے ہو تو میرے سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، سب کے بیچ میں کیا بتاؤں. یہ تو ہمارا دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے ہمارا کہ آج کے دور میں نہیں ہوتا. ہمیں اپنا حق لینا نہیں آتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. وی آر embarrassed ٹو بی مسلم. آج وی نیڈ ٹو بی کیا، بچوں کو یہ کانفیڈنس دیجیے کہ وی آر پراؤڈ، وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم. ہمارے ہاتھ میں ہیرے ہیں اور ہم کانچ والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور رشک ان پہ کر رہے ہیں. پھر وہی جہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے. آپ اپنا لائف سٹائل تو ٹھیک کریں پہلے.
باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. اور جب ہم اسلام کو صرف کتابوں میں رکھ دیں اور ہماری زندگی کہیں اور ہو تو پھر وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پل کھینچے چلے آتے ہیں رزق کے طور پر ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. یہاں حرم کی بات کیوں کی؟ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کی کوئی فیکٹریاں نہیں چلتی ہیں، وہ کوئی بہت بڑے کاموں میں نہ بھی ہو نا تو حرم میں جیسے پھل نہیں وہاں اگتے نا. غیر عزیز زارین پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. تو آج آپ عمرے اور حج پہ جا کر دیکھیں دنیا کا ہر پھل بے موسم میں بھی وہاں. تو جب اللہ نے اس زمین پہ پھل لا کر آپ کو دکھا دیا کہ آپ حرام چھوڑیں تو صحیح، مکروہ چیزوں سے نکلے تو صحیح، شبہ سے نکلے تو صحیح، تو میں آپ کو حلال سے یہ سب پہنچاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا نہ بنے. اللہ ایسا نہیں ہے. ہم سمجھے نہیں اپنے رب کو. ہم کہتے گناہ میں رزق ہے، نافرمانی میں رزق ہے، اچھا نہیں تھوڑا سا ایسے کر دیں گے، ایسے ایسے. اللہ کہتے جاؤ پھر تم پورا اپنے حال پہ چلے جاؤ. اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں. یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں. اور آخر ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث. ایک گھر چھوڑ دیں تو بھی اللہ کا، دو چھوڑ دیں تو الوارث کا ہے، تین چھوڑ دیں، ایک پاکستان میں چھوڑ دیں، ایک ناروے میں چھوڑ دیں، ایک امریکہ میں بنا لیں، ایک کینیڈا میں بنا لیں، اینڈ پہ کس کے نام کی تختی لگنی ہے؟ آپ کی تو میرے بچوں کی، تو ان کے بعد، تو ان کے بعد الوارث کے نام کی. تو خام کا سارا حساب وہاں دینے کے لیے آپ کھڑے ہیں تو کیوں نہیں کہتے کہ وی ہوپ نتھنگ، وی اون نتھنگ. اللہ بھوکا نہیں سلاتا، سب سے اچھا کھلاتا ہے. اللہ پارٹنرشپ میں آ جائے کسی کی تو وہ ظلم کرے گا، وہ زیادتیاں کرے گا. ہمیں اپنے بینک میں رکھے پیسے کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، اتنے ہیں بس 999 میں $1 ذرا اور آ جائے نا تو پھر وہ 1000 اور پھر 1000 سے 999 وہ زیرو ہی لگتے جاتے ہیں. ہمارا دل ہی نہیں بھرتا. میرے تو دل پہ وہ بہن کی بات لگی ہوئی ہے کہ ابھی میری اور میرے شوہر کی نیت نہیں بھری، اس لیے میں جاب نہیں چھوڑتی. اور ہمیں جاب نہ ملے اور ہم پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، نہیں نہیں میں مینج کر لوں گا. وہ مینج کہاں ہوتا ہے؟ وہ یا تو پھر ادھر تو یا ادھر جگلنگ. آج اگر امت مسلمہ 1 سال کی چھٹی لے اور میں آپ کو 1 سال کا کورس آفر کرنے کو تیار ہوں، دنیا کے کسی کونے میں مجھے بلا لے جہاں مجھے ویزا اللہ کا شکر ہے مل جائے گا. وعدہ کریں کہ 1 سال آپ میرے ساتھ روز 6 گھنٹے بیٹھے، میں آپ کو 6 ماہ میں پورا فاتحہ سے ناس قرآن پڑھانے کی ذمہ داری لیتی ہوں اللہ کے حکم سے، جتنا کو مجھے آتا ہے. کوئی اور ہے تو بسم اللہ ادھر جا کے یہی کام کر لیجئے. ایک دفعہ تو ذرا اپنے آپ کو فوکس کر، پھر آپ دیکھیں گے بائی پارٹس اور پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں حصہ ڈال رہے ہیں، یہ حصہ بن رہے ہیں. اللہ ان اینٹوں کو کبھی نہیں نکالتا جو پورا حصہ ہوتی ہے. یہ اوپر کی کھڑکیاں تازے چند سال بعد بدل جائیں گی. تو اللہ کرے کہ ہم ٹھک جائیں. ابھی تک اگر دنیا نہیں گئی دل سے تو پھر کب جانی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بدتر ہے، یہ تمہارا یہ نہیں سنبھلتا. گزارا تو آج بھی میرا $1000 کمانے والے بھائی کی بھی فیملی چلی جاتی ہے. نہ آپ اتنے ان کو برانڈیڈ کھانے کھلائے، چھوڑے حضرہ باہر کے کھانے $12 سے $15 کا عام. مجھے اب قیمتیں پتہ چل گئی ہیں، میں 4-5 ماہ سے ادھر آئی ہوئی ہوں نا. کوئی کھانا آتا ہے نا تو میں پہلے ایسے ہی پوچھتی ہوں، لیکن میں ایسے ہی پوچھتی کتنے کا ہے. نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں پاکستان میں یہ برگر کتنے کا ہوگا، پھر یہ کتنے لوگ لیں گے. کل کسی نے مجھے پرسوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا ایک سیریل $7 کا ہو گیا. میں نے فوراً ضرب لگا کر کہا اس کے اندر پاکستان میں یہ $2100 کا ہے. اور جب یہ الفتح میں اور ادھر کے سٹورز میں جائے گا نا جو وہاں کے فیمس ہیں تو یہ $3000 کا ایک سیریل بکے گا، کیونکہ یہاں سے جانے کے بھی تو خرچے ہیں اور لینے والے لے رہے ہیں. وہ دکانوں پہ دیکھیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بیکریاں جا کر یہ امپورٹڈ گوڈس ہیں. تو حال تو یہ ہو گیا. آج ہمارے اپنے ملکوں میں جو ہو رہا ہے اللہ کی بنا اور اللہ کی بنا. ایسے نوٹ پھینکتے ہیں، پیسہ دیکھ تماشا دیکھ. 50-50 ہزار روپے کی ایک وقت پہ گروسری آتی اور آپ کے ایک مزدور اور ایک مالی بابے کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار روپے ہے اور 6-7 بچے ہیں اس کے. اور ایک مسجد کے امام کی تنخواہ کسی کی 20,000 ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. 15 سے 20 ہزار ایک امام کی تنخواہ. پھر امام صاحب بیچارے سائیکل پہ بچے پڑھانے نہ جائیں تو کیا کریں. اور آپ کا ایک منسٹر ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا ان کا کیا حال ہے. یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا فساد جو اللہ نے فرعون اور حامان اور باقی لوگوں کے سامنے میں بتا دیا. تیرا رب کسی ایک بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے. یہ بھی جملہ قابل غور ہے. جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں. یعنی اللہ ایسے بے خیالی میں نہیں پکڑتا
اور اب اس آیت کو دل پہ لکھیے گا. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی بیٹر بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس دنیا کی فکر کیوں کروں، حرام سے مل گئی عذاب ہے، حلال سے ملی تو حساب ہے، تو میں اس کی فکر کیوں کروں. ایمان سے متعلق 3 آیات اس رکوع میں دیکھی ہم نے. قصص 52. اہل کتاب قرآن کے حق ہونے کو فوراً جان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تعصب اقرار سے روک لیتا ہے. 53. قصص. ہر دور میں اپنے وقت کے نبی کی بات ماننے والے مسلمان ہیں اور وہ جنتوں میں بھی جائیں گے. 57. قصص. اللہ کا حکم خوشی سے ماننا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے. ذرا سا اس رکوع میں سے کچھ گلمپس دیکھتے ہیں. 58 میں ایک لفظ آیا بطرت معیشتہا. بطر، بطر کہتے ہیں ٹو فلانٹ، شو مارنا، شوخی بازی کرنا. وہ کہتا ہے اپنے کپڑوں میں سے باہر نکلنا، جتنا کپڑا ہے اس سے پاؤں باہر رکھنا. ہمارے بڑے کہتے تھے جتنا کپڑا اتنے پاؤں پہ لاؤ. آج کہتے ہیں کیوں کریڈٹ کارڈ کس لیے، بینک کس لیے بنے. آپ کا گھر ہے یہ نہیں، آپ نے تو صرف 5% 10% ڈاؤن پیمنٹ دی ہے، باقی تو 20 سال کا قرضہ آپ کی نسلوں نے دینا. پہلے باپ فوت ہوتے تھے وراثت چھوڑتے تھے، اب ابا جی جاتے ہیں تو قرضے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ابا جی وہاں کھڑے ہیں حساب کے لیے. جب تک قرضہ دور نہ ہو جو میت ہے وہ معلق رہتی. قرض بھی شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی قرض والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. آج اس امت مسلمہ جس کو خاص ترغیب رسول قوم ہاشمی، کون ہے جو قرضوں سے بچا ہوا ہے؟ پہلے قرضے غریبوں کے ہوتے تھے ضروریات کے نام پہ، آج کے قرضے خواہشوں کے نام پہ. اللہ کے نبی نے اگر گھر بنانا فرض کیا تھا تو آپ بھی لیجیے، اللہ سب کو نصیب کرے. لیکن جو میں کہہ رہی ہوں وہ سب کو پتہ لگ رہا ہے. تو شادیوں پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ بہتر ہے. پھر آپ 53 سے 55 دیکھیں نا تو 3 عمل آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیں. صبر کرنے والے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ بھلائی سے برائی کو دور کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. چوتھا عمل وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ لغو بات سن کر اعراض کرنا، بیٹھ نہیں جانا وہاں جا کر کسی بھی بہانے کے نام پہ. اور لا نبتغی الجاہلین جاہلوں سے نہ الجھنے والے، اللہ ہمیں ایسے بنا دے. اسلام کو بولڈ مسلمز چاہیے، رول گولڈ نہیں چاہیے، نقلی نہیں چاہیے، اصلی مسلم چاہیے. آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے لک لائک گولڈ، ایک ہوتا ہے گولڈ. فرق کیا ہے؟ لک لائک گولڈ چمکے گا لیکن تھوڑی سی استعمال کے بعد خراب ہو جائے گا. گولڈ پہن کے کالا بھی ہو جائے گا نا تو جیولر پہ جائیے دونوں انگوٹھیاں لے کر، وہ نکلی کو تو اس نے کہنا یہ آپ لے جائیں، تو یہ دوسری جو ہے اس میں سے میں تھوڑا سا آپ کو دے جاتا ہوں کیونکہ آ چکے ہیں میرے پاس. نقلی مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصلی مسلمان کی قیمت ہے. مثال لے لیجئے کہ ایک شیر جنگل میں ہے، اس کے نام سے بچے بھی ڈرتے ہیں بڑے بھی ڈرتے ہیں، اور ایک شیر سرکس میں ہوتا ہے، اس کو پیسے دے کے جا کر دیکھتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ شیر کی کھال میں بھوسی ہے. امت مسلمہ کو اس سبق کو سمجھنا ہے کہ آج کا مسلمان نقلی شیر ہے کہ اصلی ہے. یہ جو آپ کو کٹ پتلی کے اشاروں کی طرح دنیا نچا رہی ہے نا، ان کو بھی پتہ ہی اندر سے کھوکھلے ہیں. اللہ ہمیں سچا دین دے دے اور ایمان کی طاقت دے دے. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ حق کی سچائی کو پہچان کر فوراً قبول کرنا ہے، کسی بھی دنیاوی خوف سے ہائی سے بھی. بطر یعنی دکھاوا اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا ہے، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی. آگے دیکھیے رکو نمبر 7 61 سے 75 دنیا کے فائدے عارضی ہیں. کیسے قرآن میں کہتی ہوں آپ کو تھام لیتا ہے. ابھی ایک بات چل رہی ہوتی ہے تو دوسری لا کر آپ کا دل مضبوط کرتا ہے. افمن وعدناہ وعدا حسنا کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ پونجی دے دی ہو یوں ہی سی.
پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا جائے گا، یعنی پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، یعنی زنجیریوں میں باندھ کر جس کو لے آئیں گے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کدھر ہیں، یعنی وہ جو کرنی والے تھے آج کدھر ہیں، تمہیں بچاتے کیوں نہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ، آج ہم بھٹکے ہوئوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تبھی بھٹک رہے ہیں۔ ہم تیری سرکار میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی ہینڈس اپ کرتے ہیں کہ وی کین ڈو دس، اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، یعنی ٹوٹل ڈینائل۔ جس کو اللہ کے ماں سوا لوگوں نے پوجا ہوگا، جو ان سے امیدیں رکھی ہوں گی نا، اس دن وہ سب ڈکلیریشن دے گے نو نو وی ڈونٹ نو دیم، ہم ان کو نہیں جانتے۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اللہ ہمیں بھی چن لے۔ ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ آیت نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ یہاں کسی نہ کسی حد تک دن چھوٹے بڑے ہو لیکن دن دن ہوتا ہے، رات رات ہوتا ہے۔ ایون دسمبر میں بھی آپ نے دن تقریباً 11-12 گھنٹے کا دیکھا۔ ناروے میں یہ بات بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ سردیوں میں صرف 2 سے 2.5 گھنٹے کا بھی کبھی کبھی دن آ جاتا ہے بیچ میں۔ اب لوگ تھک رہے ہیں، ڈپریشن سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نومبر، دسمبر، جنوری، خاص طور پہ نومبر جب کہ اندھیرے ہوتے ہیں، برف پڑنے کے بعد ذرا سی روشنی آتی ہے، ادروائز ڈارک، پچ ڈارک۔ 50% لوگ ناروے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پاکستان والے پاکستان میں 6 مہینے گزارتے ہیں اور گورے بھی نکل جاتے ہیں جہاں کوئی جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں ترقی کر کے اس رات کو دن میں بدل لو۔ اور گرمیوں میں 20-22 گھنٹے کے روزے تو میں نے بھی رکھے ہیں وہاں، صرف 2-2.5 گھنٹے بھی، اونلی 2.5 آور ملتا ہے، اسی میں مغرب، اسی میں آپ کی افطاری، اسی میں آپ کی عشاء، اسی میں آپ کی تراویح، اور اسی میں آپ کی سحری، اور اسی میں آپ کی فجر۔ 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ۔ اتنی جو ترقی آپ نے کر لی تو ذرا سا دن کو ادھر سے کھینچے، ادھر سے کاٹیں، ادھر سے جوڑیں، یہ ہے انسان کی بے بسی۔ وہی رب ہے جس کے سامنے پھر لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، اور جس سے انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ بہتان وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی کے سامنے پکڑے ہونا ہے۔ ایمان سے متعلق ایک آیت 67 قصص، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، نجات کا نسخہ توبہ، پھر ایمان، اور پھر نیک عمل۔ بس اسی کے ساتھ بچت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں پہ ہمیں معافی دے دے، آئندہ میں نیک اعمال کی توفیق دے دے، اور پھر اس پہ استقامت بھی دے دے۔ فیتھ ان ایکشن، نفسانی خواہشات کو اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ یاد رکھیے یہ بدترین بت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ہم نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں چن لے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے ہر کام خالص نیت سے کرنا ہے، اور تمام حاجات صرف اللہ ہی پوری کرتا ہے،
کسی فقیر بابے کے پاس جا کر حاجت روائی کی امید نہیں رکھنی، وہ تو خود اللہ کے آگے بے بس ہیں، ورنہ قبر کی مٹی ہٹا کر نکل آتے۔ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی اور نہ سمجھ لوگ جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ اس فرق کو سمجھ چکے ہیں۔ آگے جی 76 سے 82 قصہ قارون، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قارون کو اہل خیر کی نصیحت۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے یعنی مسلمان تھا، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا اترا مت، یہ نوٹ کر لیجئے، ڈونٹ فلانٹ۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ آپ 77 قصص کا نمبر نوٹ کر لیں۔ ایک جملے میں مال اور اسلام، اس کے سارے سوالوں کا جواب صرف اس ایک جملے میں، اگر ممکن ہوا تو بعد میں آپ کو بھی کچھ اس میں سے ہائی لائٹ کروا دوں گی۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ یعنی علم کی بنا پر دیا گیا۔ اس کو بھی نوٹ کریں، یہ ہے آج کے دور کا پرابلم، ڈگری۔ تو لکھیے ڈگری نہیں کھلاتی، اللہ کھلاتا ہے۔ ڈگری رازق نہیں ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ آج کے دور کا شرک ہے۔ ایجوکیشن، کس یونیورسٹی میں، کس جگہ سے کتنا سفر کیا، اپنے ملک ہی چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہی ملک کے لوگ آپ کے ملک میں آ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی ایک فلانٹ کلچر ہو گیا۔ کہاں سے پڑھا ہے بچے، کہاں گئے ہیں میرے بچے، ادھر گئے ہیں۔ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی ماتھے پہ بل نہیں، اب کہتے ہیں یہ چاروں تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ وہ تو نیک ہوں گے، شیطان نیک نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالیے۔ سونا چاندی تو آپ نے پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو بیٹیاں آپ کی اکیلی سفر کرتی سڑکوں پہ، روڈز پہ، ذرا جا کر ان کے درد تو سنیے، جو بیچاری کسی مجبوری کی وجہ سے دنیا میں اگر نکلتی بھی ہیں تو کتنی نظروں کی وہ کہہ لیجئے کہ ہوس سے بچتے بجاتے پاک دامن رہتی ہیں۔ اللہ ہماری مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے اور ان کے جذبات کی بھی۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا، کہ اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والے اور بڑی جمع پونجی والے تھے۔ اس کو ذرا اپنی میں بھی لفظ میں لائیں کبھی، جمع پونجی آج کیا ہے؟ ایسٹس۔ کیا چھوڑ کر گئے؟ مرتا ہے نا کوئی تو کہتے ہیں مرحوم کیا چھوڑ کر گئے، اور کسی جگہ کسی نے ایک کو پوچھا کیا چھوڑ گئے، تو انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ گئے۔ سب کچھ چھوڑ دیں گے ہم، اور بعد میں تیسرے دن کے بعد جھگڑے شروع ہو جانے ہیں بھائی بہنوں میں۔ اللہ بچا کے رکھے۔ اور گناہ گاروں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے مت والے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی، اس کے کپڑے اتنے اچھے ہمیں بھی مل جائیں، ان کی یعنی دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر خواہش کرنا کہ ہمیں مل جائے۔ یہ تو قسمت کا بڑا ہی دھنی ہے، یعنی بڑا خوش قسمت ہے۔ ذی علم یعنی علم والے انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ یہ دنیا دارانہ سوچ تھی، اور اس کے مقابلے میں قرآن والوں کی سوچ بھی سن لی۔ اب انجام دیکھیے قارون کا۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود ہی اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ یہ جملہ لکھ لیں۔ نفس پہ قابو رکھیں گے نا تو قرضوں میں نہیں دھنسیں گے۔ قرضوں میں آج بال جکڑا ہوئے ان لوگوں کا جو اس دنیا کے ساتھ اپنا قد برابر کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سے بیچارے محنت کر کے ادھر پہنچے تو دنیا اپنا ایک اور قد لے آتی۔ ابھی تو آپ کا ایک ماڈل کا آئی فون نہیں تھا سیٹ ہوا آپ کے ہاتھ میں کہ اگلا لانچ ہو گیا، اس کو لیتے ہیں تو بھائی اس کو چھوڑ کے اس کو کیوں لینا ہے، اس میں ایک کیمرہ زیادہ ہے۔
تو کیا ہوگا؟ صورت تو وہی ہے، شکل تو آپ کی وہی ہے، نہیں نام ہے نا، کون سا ہے آپ کے پاس؟ ادا ہے ایک صرف. کتنے کا سوٹ آیا دلہن کا؟ بس 2، یعنی 2. سمجھ جاؤ نا کہ لاکھ تو کوئی لفظ ہی نہیں جو میں منہ سے بولوں. 3 کا ہے. ایک سٹائل کہاں سے لیا ہے؟ اور کسی بہو کو پتا لگ جائے کہ میری ساس نے جوڑا جا کر زینب مارکیٹ سے لیا، بیٹی کی ماں کو پتا لگ جائے، وہ رشتہ توڑ دے گی، اس نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی، میری تو بیٹی کے جذبات پہ اوس ڈال دی، صدر سے جا کر جوڑا لے آئی، انارکلی سے جا کے 5-7 ہزار کا جوڑا لے آئی. کیا عجیب باتیں نہیں سنتے؟ اور گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں، کچی کہہ لیجئے کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے کھلونے کی طرح. پھر وہی جوڑے دیکھ کے رونا آتا ہے، وہی کپڑے دیکھ کے رونا آتا ہے. تو ایمان سے متعلق آج دیکھیے گا 80 قصص. دنیا کے ادنا پر صبر کر کے آخرت کے اعلیٰ کو پانا ہے. دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی انشاءاللہ. فیتھ ان ایکشن، اپنی نعمتوں پر اترانا نہیں، ان سے آخرت کمانی ہے. یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا نا نمبر، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. دنیا میں اپنے جینے کے لیے، اپنی نیڈز کے لیے، حلال کے لیے لیجیے، کوئی نہیں روکتا. اللہ آپ کو کھانے سے نہیں روکتا، اللہ آپ کو پہننے سے نہیں روکتا، اللہ آپ کو گھر بنانے سے نہیں روکتا، اللہ آپ کو گاڑی لینے سے نہیں روکتا. آپ لگژریس گاڑی بھی لے سکتے ہیں، شرط ہے کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. آپ کمفرٹیبل گھر میں رہتے ہیں، اسے آپ عبادت میں صحیح، کوئی حرج نہیں. آرام دہ موسم کے مطابق کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اترانا، دکھانا، جلانا. خود ہی اپنا پر سامنے لا کے رکھتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی بہت وہ نہیں ہو یہ برانڈ کا نمبر تو میری طرف آ گیا، پھر باتوں ہی باتوں میں اس کو گھما دیتے ہیں. پھر انگوٹھی ڈائمنڈ کی پہنی، یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، یہ تو مجھے کل پرسوں ایسی ایک پیاری بہن تھی، 2 سویلی ہے، تو اس نے ڈال دی اپنی اتار کے محبت میں نے اس کو واپس دے دینی ہے. کہنے کی مہنگی نہیں ہے، سستی ہے، آپ پہن لیجیے. میں تو کبھی ڈائمنڈ نہیں پہنتی، میں نے پورا مہینہ آپ کے سامنے کوئی ڈائمنڈ کوئی گولڈ نہیں پہنا. مجھے کیا لینا ان چیزوں سے، میں صرف مثال دے رہی ہوں. پھر وہ پہن کے پھر اچھا کسی نے دیکھنی، پھر وہ کہتے وہ کیا ہے، انگلیاں گھما گھما کے دکھانا کہ اللہ کے بندو دیکھ لو. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو آج اس وقت مردوں کی حالت ہو چکی ہے. بلڈ پریشر کے مریض ہمارے مرد ہو گئے، شوگر ان غریبوں کو ہوگی، وقت سے پہلے وہ بوڑھے دکھ رہے ہیں، وہ غم میں پڑے ہیں کہ بیٹے بیٹی کی شادی آنی ہے تو میں کہاں سے اتنے کروڑ جمع کروں. اور عورتیں ہیں کہ ان کی ادا نہیں ختم ہوتی، 50,000 کا ایک جوڑا. دلہن کی نہیں کہہ رہی بات، عام سردیوں کے، یعنی جس کو ونٹر ویئر کہتے ہیں. آپ میں سے جو انڈیا والے ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں، اور پاکستان والے میں غلط کہوں تو مجھے یہاں روک سکتے ہیں. یعنی ایک آپ کا فارمل اور انفارمل اور جو انہوں نے جوڑوں کی قسمیں بنا کے رکھی ہیں اور نام کے ساتھ بکتا ہے، 15,000 سے تو ایک عام جوڑا شروع ہوتا ہے، 20، 25، 30. اور ایک پورے مزدور کی پورے مہینے کی کمائی وہ نہیں ہے جو ایک ہی ہے. فرسٹ ہینڈ میں نے کئی چیزیں دیکھی لوگوں میں، میری تو ضرورت نہیں پڑتی، $1 نہیں لگاتی میں اپنی ذات، مجھے چبھتا ہے. کیا فائدہ اس کے بعد ابھی گزارا ہو جانا. واللہ ہی میں نہیں یہ کہہ رہی، مجھے نہ فالو کرے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اپنے اندر کانفیڈنس رکھیے. آپ کو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ایئرپورٹ اور بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ سے گزرنا پڑے، آپ اسی شان سے گزریں. مجھے کیا لگے اگر میرے ہاتھ میں مہنگا پرس ہے تو کسی نے دیکھ لیا تو مجھے کیا ملا اسے؟ سوچے نا، $1,000 کا پرس اس میں ڈالنا کیا؟ کیونکہ بس پکڑنا مقصد ہے نا. آپ کی نیت آپ کی ہے، آپ کو پسند ہے، کلر اچھا لگا، سافٹ ہے، ایزی ہے، لائٹ ویٹ ہے، پہن لے. یعنی کانشیس نہ ہو. اصل جو بات ہے نا اس بارے کی میں آپ کو سکھا رہی، ڈونٹ بی کانشیس، برانڈ کانشیس اور مارکا اور یہ اور فلاں، یہ چیزیں منع ہے. پھر اس کو دکھاتے ہیں. پہلے کوئی کسی کو سوٹ دیتا تھا، کہتے سوٹ دیا، آپ کہتے ہیں ماریا بھی دی ہے. اچھا بھی وہ کدھر ہے؟ اچھا اس کا جوڑا دی. پہلے برانڈ پوچھتے ہیں پھر چیز. اور آپ دے دیں کسی کو دوسرا بغیر برانڈ کا جوڑا، کہتے ہیں ہم نہیں پہنتے، یہ دینے میں کام آ جائے گا. ٹیگ اوپر رکھ کر دیتے ہیں، چھپا دیں گے اندر، کہیں گے پتہ لگ جائے اتنے کا جوڑا. بندہ تو دیکھے نا کون ہے وہ بندہ، کون ہے جس نے پہننا، اس کا کیا برانڈ ہے. تو بی برانڈڈ، خود برانڈ بنے. اللہ آپ کو ایسا برانڈڈ کر دے کہ آپ کی تو پہنی بھی چیز ہے دوسرا مہنگی لے جائے. کئی اسٹوڈینٹس ہیں وہ چیز اس سے مہنگی لے جاتے ہیں کہ چلو پیسے بھی خیر میں جا رہے ہیں، تو ایک محبت ہے، ایک پیار کی یاد ہے. فائدہ اسکول کو ہوگا نا آپ کے. یہ قطرہ قطرہ جوڑ کے نور القرآن کے پروجیکٹ چلتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ نے برکت بڑی دی ہے. ہمارے تو خرچے ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. تو بہرحال کیا ہوا، اپنی نعمتوں پر اترانا نہیں، ان سے آخرت کمانی ہے. تکبر اور گھمنڈ میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے مال و دولت پر رشک نہیں کرنا. دنیاوی مال و دولت کو اللہ کی عطا اور آزمائش سمجھنا ہے. بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں آگے، 83 سے 88. اب سورت پوری ہو رہی ہے، خوبصورت سی سورت پوری کر کے آگے نکل جائیں گے. رکوع نمبر 9 ہے.
آخرت کا گھر عاجزی کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کی سنت ہے. جو جتنا چھوٹا بنتا ہے نا اللہ اس کو دنیا میں بھی اتنا بڑا بنتا ہے, اتنا ہی بڑا. جو جتنا نئی کوئی چیز لیتا ہے اللہ اس کو اتنی وہ چیزیں دیتا ہے. یہ اللہ کا بات ہے, کیونکہ اللہ کے خزانے بہت کھلے ہیں. اب اس کو بھی نوٹ کیجئے گا, یہ بھی اسلام کا ایک بڑا خوبصورت آپ کو اصول سکھائے گی. تلک الدار الاخرہ, آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے, نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. جو شخص نیکی لائے گا, دوبارہ آگے نیکیوں والا بندہ, اسے اس سے بہتر ملے گا. ڈونٹ وری, آپ جو دیتے ہیں آپ وہاں جمع کرا رہے ہیں, یہ آپ کی بکنگ ہو رہی ہے کہ اللہ یہ میں نہیں سنبھال سکتی, وہاں رکھ لے. اور آپ جائیں گے نا تو آخرت کے بیلٹ پہ آپ کو ایک ایک چیز کئی گنا زیرو لگ کے وہاں پڑی ملے گی. یہ اللہ کے باتیں ہیں. اور جو برائی لے کر آئے تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے. جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے, آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا. موسٹ بیوٹیفل آیت, ذرا سوچئے. اور میں پھر اپنی ان پیاری سی بہنوں کے لیے کہوں گی جو پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ سن رہی ہیں, آپ نے قرآن کے بارے میں اتنا کچھ سوچا تھا جو ابھی تک دکھ گیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مذہبی کتاب ہے, اس میں وظیفے ہوں گے, سبحان اللہ ہوگا, الحمد للہ ہوگا, اللہ اکبر ہوگا. جب قرآن کھلا بھی تو 20 پارے ہیں, ابھی 10 پیچھے ہیں. ماشاءاللہ کیا چیز ہے جو قرآن نے چھوڑ دی ہو کہ آپ کو نہ ہو. تو اللہ نبی کو بھی یہی بات کہتے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے یہ بات ہمیں بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی, لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کفار کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہائی لائٹ کریں, آج بائیکاٹ کریں ہر چیز میں اس چیز کو جس سے آپ کی ایک پینی پیسے سے کسی کو فائدہ اور امت مسلمہ کو نقصان ہوتا ہے, اس کو کٹ ڈاؤن کیجیے. خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں. اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا سوائے اللہ تعالیٰ کے, کوئی اور معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. ذرا سے اس جملے کو سنیے, کہاں صورت پوری ہو رہی ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ, اسی کے لیے فرما روائی ہے, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو خود اپنے لوٹنے سے پہلے اپنا سب کچھ ادھر دے دو, ادھر لوٹا دو, کل وہ تمہیں اس سے بھی خوبصورت دے گا. کیا سیکھا؟ فیتھ ان ایکشن, اپنی صلاحیتوں کو قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں صرف کرنا. دعوت حق میں لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی. اور سورت کے ذرا شروع اور آخر کا ربط دیکھیے گا. پوری سورت کے اندر آپ کو فرعون کلچر دکھا, فرعونیت, ڈکٹیٹرشپ, آمریت, بری حکمرانی. سورت کے آغاز میں فرعون کی ایک صفت آئی تھی, اعلی فی الارض, اور اب سورت کے اختتام میں دیکھیے علوًا فی الارض. تو دنیا میں ظلم وہی لوگ کرتے ہیں جو خود پسند ہوتے ہیں, متکبر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جنٹائل اور گوئمز ہیں, یہ انسان نما حیوان ہے, ان کو قتل کر دو. کبھی آپ نے سوچا کہ کسی کو بچے کو مارتے ہوئے ترس نہ آئے؟ لیکن نا بیبیز کو, بچوں سے تو ہر ایک پیار کرتا ہے, بلی کے بچے پہ پیار آتا ہے, انسان پہ نہ آئے. کیا سوچ ہے جو بچے کے قتل پہ مائل کرتی ہے؟ علوًا واستکبروا استکبارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. یہاں پہ سورت قصص پوری ہوئی الحمدللہ.